بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ اسلام جلد اول، مصنف مولانا اکبر شاہ خان نجیب آبادی رحمۃ اللہ علیہ۔ مسلمانوں کا شاندار کارنامہ۔ اقوام عالم میں صرف مسلمان ہی وہ قوم ہے جو سب سے زیادہ شاندار تاریخ رکھتی اور سب سے بڑھ کر اپنے بزرگوں کے کارناموں کی نسبت ایسا یقینی علم حاصل کر سکتی ہے جو ہر قسم کے شک و شبہ سے پاک ہے۔ مسلمانوں کو ہومر کے ایلیڈورڈ سے روشناس کرانے کی مطلق ضرورت نہیں۔ مسلمانوں کو مہابھارت اور رامائن کی بھی کوئی احتیاج نہیں، کیونکہ ان کی یقینی و حقیقی تاریخ میں ہر قسم کے نمونے اور کارنامے ایلیڈورڈ سے اور مہابھارت اور رامائن کے واقعات سے زیادہ شاندار اور محیر العقول موجود ہیں، لیکن ان مذکورہ افسانوں اور داستانوں کی غلط بیانی و بے سامانی و بے اعتباری ان کے پاس تک نہیں پھٹک سکتی۔ مسلمانوں کو فردوسی کے شاہ نامے اور اسپارٹا والوں کے افسانے کی بھی ضرورت نہیں، کیونکہ ان کی تاریخ کا ہر ورق بہت سے رستم اور بہت سے اسپارٹا پیش کر سکتا ہے۔ مسلمانوں کو نوشیروان عادل اور حاتم طائی کی کہانیوں کے سننے کی بھی ضرورت نہیں، کیونکہ ان کی سچی اور حقیقی تاریخ میں لاتعداد حاتم و نوشیروان جلوہ فرما ہے۔ مسلمانوں کو ارسطو و بیکن اور بطلیموس و نیوٹن کی بھی کوئی احتیاج نہیں ہے، کیونکہ ان کے اسلاف کی مجلس میں ایسے فلسفی و حیداں موجود ہیں جن کی کفش برداری پر مذکورہ مشاہیر کو فخر کا موقع مل سکتا ہے۔ کس قدر افسوس اور کس قدر حیرت کا مقام ہے کہ آج جب کہ مسابقت اقوام کا ہنگامہ تمام دنیا میں برپا ہے، مسلمان جو سب سے زیادہ شاندار تاریخ رکھتے ہیں وہی سب سے زیادہ اپنی تاریخ سے بے پرواہ اور غافل نظر آتے ہیں۔ مسلمانوں کے جس طبقہ کو کسی قدر بیدار اور ہوشیار کہا جا سکتا ہے، اس کی بھی یہ حالت ہے کہ اپنے لیکچروں، تقریروں، تحریروں، مضمونوں، رسالوں، اخباروں اور کتابوں میں جہاں کہیں اخلاق فاضلہ کے متعلق کسی نظیر و تمثیل کی ضرورت پیش آتی ہے تو یورپ اور عیسائیوں میں سے کسی مشہور شخص کا نام فوراً اور بلا تکلف زبان اور قلم پر جاری ہو جاتا ہے۔ اس سے زیادہ مستحق سینکڑوں ہزاروں مسلمانوں میں سے کسی ایک شخص کا نام بھی ان کو معلوم نہیں ہوتا۔ اس حقیقت سے کون انکار کر سکتا ہے کہ مسلمانوں کے تعلیم یافتہ طبقہ اور علوم جدیدہ سے واقف مسلمانوں کی تقریروں میں نیولن، ہینیبال، شیکسپیئر، بیکن، نیوٹن وغیرہ مشاہیر یورپ کے نام جس قدر کثرت سے پائے جاتے ہیں، ایسی کثرت سے خالد بن ولید، صلاح الدین ایوبی، حسان بن ثابت، فردوسی، طوسی، ابن رشد، ابو علی سینا وغیرہ کے نام تلاش نہیں کیے جا سکتے۔ اس کا سبب بجز اس کے اور کچھ نہیں کہ مسلمان اپنی تاریخ سے ناواقف اور غافل ہیں۔ مسلمانوں کی ناواقفیت اور غفلت کا سبب یہ ہے کہ اول تو علم کا شوق دوسری ہمسر قوموں کے مقابلے میں مسلمانوں کو کم ہے، دوسرے علم حاصل کرنے کے مواقع اور فرصتیں میسر نہیں، تیسرے سرکاری مدارس اور کالجوں نے اسلامی درسگاہوں کو اس ملک ہندوستان میں قریباً ناپید کر دیا ہے، چوتھے مسلمانوں میں جس طبقہ کو تعلیم یافتہ طبقہ کہا جاتا ہے اور جو ہندوستانی مسلمانوں میں پیش رو سمجھا جاتا ہے، وہ سب کا سب سرکاری درسگاہوں اور کالجوں میں ہو کر نکلا ہوا ہوتا ہے، جہاں اسلامی تاریخ نصاب تعلیم کا کوئی جز نہیں، اور اگر ہے تو وہ کوئی اور ہی چیز ہے جس کو اسلامی تاریخ کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ کالجوں کے ڈپلومے حاصل کرنے کے بعد نہ تعلیم کے قابل عمر باقی رہتی ہے، نہ اسلامی علوم حاصل کرنے کی مہلت و فرصت میسر ہو سکتی ہے۔ بہرحال ہمارے ملک کے تعلیم یافتہ مسلمانوں کو اسی تاریخ اسلامی پر اعتماد کرنا پڑتا ہے جو مسلمانوں کے رقیبوں اور مخالفوں کی مرتب کی ہوئی مسخ شدہ تاریخ انگریزی تصانیف میں موجود ہے۔ اسلام سے پیشتر دنیا کے کسی ملک اور کسی قوم کو یہ توفیق میسر نہیں ہوئی کہ وہ فن تاریخ نویسی کی طرف متوجہ ہوتی یا اپنے بزرگوں کی صحیح تاریخ مدون و مرتب کرتی۔ اس حقیقت سے واقف ہونے کے لیے کہ اسلام سے پیشتر دنیا میں فن تاریخ نویسی کی کس قدر اعلیٰ سے اعلیٰ ترقی ہو چکی تھی، بائبل کے صحیفوں اور مہابھارت و رامائن کے افسانوں کا مطالعہ کرنا کافی ہے۔ مسلمانوں نے احادیث نبوی کی حفاظت و روایت میں جس احتیاط اور عزم و ہمت سے کام لیا ہے، اس کی نظیر
اس ربع مسکو پر رہنے سہنے والی انسانی نسل ہرگز پیش نہیں کر سکتی۔ اصول حدیث و اسماء الرجال وغیرہ مستقل علوم محض حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت و حفاظت کے لیے مسلمانوں نے ایجاد کیے۔ روایات کی چھان بین اور تحقیق و تدقیق کے لیے جو محکم اصول مسلمانوں نے ایجاد کیے، ان کی نظیر دنیا نے اپنی اس طویل عمر میں کبھی نہیں دیکھی تھی۔ مسلمانوں کا پہلا کارنامہ جو فن تاریخ سے تعلق رکھتا ہے، علم حدیث کی ترتیب و تدوین ہے۔ اسی سلسلہ اور اسی طرز و انداز میں انہوں نے اپنے خلفاء، امراء، سلاطین، علماء، حکماء وغیرہ کے حالات قلم بند کیے۔ اسی تمام ذخیرے کو اسلامی تاریخ سمجھنا چاہیے۔ مسلمانوں کی تاریخ نویسی دنیا کے لیے ایک نئی چیز اور بالکل غیر متنقبہ مگر بے حد ضروری سامان تھا۔ دوسری قومیں جبکہ اپنی بائبل اور مہابھارت وغیرہ کتابوں کو مایہ ناز تاریخی سرمایہ سمجھتی ہے تو انسان حیران رہ جاتا ہے کہ مسلمان تاریخی خطیب کو بھی اپنی مستند تاریخی کتابوں کی الماری سے نکال کر جدا کر دیتے ہیں۔ آج یورپی مورخین فن تاریخ کے متعلق بڑی بڑی موشگافیوں سے کام لیتے ہوئے نظر آتے ہیں اور مسلمان ان سے مرعوب اور ان کے کمال فن کی داد دینے میں پورے خلوص سے کام لے رہے ہیں، لیکن ان کو یہ بھی معلوم نہیں کہ شمالی افریقہ کے رہنے والے ایک اندلسی عرب خاندان کے مسلمان مورخ ابن خلدون کے مقدمہ تاریخ کی خوشاشیلی نے تمام یورپ اور ساری دنیا کو فن تاریخ کے متعلق وہ باتیں سمجھا دی اور سجھا دی ہے کہ مورخین یورپ کی تمام مورخانہ سعی و کوشش کے مجموعے کو مرقد ابن خلدون کے مجاور کی خدمت میں جاروب بنا کر مؤدبانہ پیش کیا جا سکتا ہے، مگر مسلمان مورخین کے علو، حوصلہ اور رفعت ذوق کا اندازہ اس طرح ہو سکتا ہے کہ علماء اسلام کے مجلس میں ابن خلدون کے بے نظیر مقدمہ تاریخ کو چھوڑ کر اصل تاریخ ابن خلدون کی کوئی غیر معمولی وقعت اور نمایاں عظمت مسلم نہیں۔ ابن ہشام، ابن الاسیر، طبری، مسعودی وغیرہ سے لے کر احمد بن خالد شاہ اور ضیاء برنی تک، بلکہ محمد قاسم فرشتہ اور ملائے بدایونی تک ہزارہ مسلمان مورخین کی مسائی جمیلہ اور کارہائے نمایاں جن ضخیم جلدوں میں آج تک محفوظ ہیں، ان میں سے ہر ایک کتاب مسلمانوں کی مبہوت کن شوکت رفتہ اور مرعوب ساز عظمت گزشتہ کا ایک مرقع ہے۔ ان میں سے ہر اسلامی تاریخ اس قابل ہے کہ مسلمان اس کے مطالعہ سے بصیرت اندوز اور عبرت آموز ہوں، لیکن کتنے افسوس کا مقام ہے کہ اب فی صدی ایک مسلمان بھی ایسا نظر نہیں آتا جو اپنی اسلامی تاریخ سے واقف ہونے کے لیے ان مسلمان مورخین کی لکھی ہوئی تاریخوں کو مطالعہ کرنے کی قابلیت بھی رکھتا ہو۔ حالانکہ کارلائل، الیٹ، گرین وغیرہ کی لکھی ہوئی تاریخیں پڑھنے اور سمجھنے کی قابلیت بہت سے مسلمانوں میں موجود ہے۔ اندری حالات جبکہ تمام اسلامی تاریخیں عربی و فارسی میں لکھی گئی ہیں اور ہندوستان میں فی صدی ایک مسلمان بھی عربی یا فارسی سے ایسا واقف نہیں ہے کہ ان تاریخوں کا مطالعہ کر سکے۔ مسلمانوں کو تاریخ اسلام کی طرف توجہ دلانے سے پہلے یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ اردو زبان میں اسلامی تاریخ لکھی جائے۔ اس تاریخ کو اب سے بہت پہلے ہندوستان کے مسلمان محسوس کر چکے اور کئی شخص اردو زبان میں تاریخ اسلام کے لکھنے پر آمادہ ہو چکے ہیں، مگر آج تک اردو زبان میں ایسی جامع و مانع تاریخ نہیں لکھی گئی جو کم فرصت و کم شوق مسلمانوں کے لیے تاریخ اسلام کے متعلق ضروری واقفیت بہم پہنچانے کا کافی سامان تصور ہو سکے۔ اگر اس قسم کی کئی کتابیں پہلے لکھی جا چکی ہوتی تب بھی تاریخ اسلام ایک ایسا ضروری اور اہم مضمون ہے کہ اس پر دوسرے مصنفین کو ہمت آزمائی کا موقع باقی رہتا، اور اب کہ میں اپنی ناچیز قابلیت اور معمولی استطاعت کے ساتھ اس کتاب کو مرتب کر کے پیش کر رہا ہوں، دوسرے وسیع نظر اصحاب کے لیے یقیناً موقع حاصل ہے کہ وہ اسی طرز پر اس سے بہتر تاریخیں اردو زبان میں لکھیں، اور میرا خیال ہے کہ جس قدر زیادہ اسلامی تاریخیں اردو زبان میں لکھی جائیں گی، اس قدر زیادہ مسلمانوں کو اپنی تاریخ کی طرف توجہ ہوگی۔